یہ مہندی کس خوشی میں لگائی ہے جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ کالج میں مہندی لگا کر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ جنت کی ٹیچر نے سرد نظروں سے دیکھتے سوال کیا۔ وہ بدلے میں اس نے بھیگی نظروں سے دیکھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کالج سے واپسی کے بعد اس کی تائی نے پیسوں کی لالچ میں اس کا نکاح ایک نابینا آدمی سے کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب اس کے شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ ایک دفعہ اسی شخص کو اس نے تھپڑ مارا تھا اور بدلے کی آڑ میں وہ اب اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر بھنبوڑ رہا تھا۔ جنت نے کانپتے ہاتھ سے کلاس روم کے دروازے پر دستک دی تو اندر لیکچر دیتی ہوئی پروفیسر کہکشاں کی آواز یکدم رک گئی۔ پوری کلاس کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ "میں آئی کم ان میم؟" اس نے دھیمی آواز میں اجازت مانگی۔ پروفیسر کہکشاں نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، "جنت، آج پھر آپ لیٹ ہو گئی ہیں۔ آخر آپ نے کالج کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کو کالج کی ٹائمنگ کا اندازہ نہیں ہے یا آپ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتی ہیں؟" جنت نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ چند لمحے بعد وہ بمشکل بول سکی، "میڈم، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آئندہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔" پروفیسر نے ہلکا سا سانس بھرا۔ "یہ جملہ میں آپ سے پہلی بار نہیں سن رہی جنت، ہر بار یہی کہتی ہیں آپ اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ لیٹ آ جاتی ہیں۔ تعلیم میں مستقل مزاجی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ صرف معافی مانگ لینے سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔" جنت خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ہزاروں الفاظ مچل رہے تھے مگر زبان پر ایک بھی نہ آ سکا۔ کیا بتاتی وہ؟ کیا آج صبح اس کی تائی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کالج نہیں جائے گی؟ کیا وہ بتاتی کہ کتنی منتوں، آنسوں اور خاموش التجاؤں کے بعد اسے یہاں آنے کی اجازت ملی تھی؟ وہ جانتی تھی یہ سب سن کر بھی شاید کوئی اس کی بے بس نہ سمجھ پاتا۔ پروفیسر کی نظر اچانک اس کے ہاتھوں پر پڑی تو ان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ "اور یہ مہندی کس خوشی میں لگائی ہے؟" انہوں نے قدرے بلند آواز سے پوچھا۔ "آپ اچھی طرح جانتی کہ کالج کے قواعد کے مطابق مہندی لگا کر آنا منع ہے، پھر بھی آپ نے یہ اصول توڑ دیا، آخر کیوں؟" جنت نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ گہری سرخی مائل مہندی اب بھی اس کی ہتھیلیوں پر جمی ہوئی تھی مگر اسے دیکھ کر اسے خوشی نہیں صرف گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں تو وہ چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ مہندی کس خوشی کی نہیں، اس کی قسمت پر زبردستی ثبت کیے گئے ایک فیصلے کی نشانی تھی۔ کل شام کالج سے واپس آنے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کی تائی نے چند نوٹوں کے عوض اس کا نکاح ایک نابینا شخص سے کر دیا تھا۔ نہ کسی نے اس کی رضا پوچھی تھی، نہ ہی اس کی خواہش۔ وہ لمحہ یاد آتی اس کا گلا مزید بند ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا، "جی، خاندان میں شادی تھی اس لیے مجبوری میں مہندی لگانی پڑی۔ آئندہ احتیاط کروں گی میڈم۔" پروفیسر کہکشاں نے اسے غور سے دیکھا۔ ان کی سختی میں ایک لمحے کو نرمی ضرور آئی مگر انہوں نے اپنے لہجے کا توازن برقرار رکھا۔ "جنت، تمہارے والدین نہیں ہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اکثر تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ڈانٹ سے زیادہ سہارا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر بار اصولوں کو نظر انداز کرو۔ اگر کل سے پھر یہی صورتحال رہی تو مجھے مجبوراً تمہاری شکایت پرنسپل آفس میں کرنی پڑے گی۔ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ امید ہے تم میری بات سمجھ جاؤ گی۔" جنت نے لب بھیجتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، "جی میڈم، ٹھیک ہے، اب اندر آ جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔" اس نے سر ہلایا، دھیرے دھیرے قدم اٹھائے اور پوری کلاس کے محسوس ہوتی نگاہوں کے درمیان اپنی نشست تک پہنچی تھی۔ بیگ میز پر رکھا، خاموشی سے بیٹھ گئی اور کتاب کھولنے کی کوشش کی مگر لفظ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ اس کی نظریں صفحے پر تھی لیکن ذہن ابھی بھی کل رات کے اس ایک فیصلے میں قید تھا جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ معمول کے مطابق وقت بیت گیا تھا۔ دوپہر کے ٹھیک 2 بج رہے تھے جب جنت تھکے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صبح سے مسلسل ذہنی دباؤ اور کالج کی ساری تلخی اس کے چہرے پر صاف لکھی ہوئی تھی۔ کندھے پر لٹکا بیگ جیسے پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی نصرت بیگم پر پڑی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، "السلام علیکم تائی جان۔" نصرت بیگم نے خشک لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ جنت مزید کچھ کہے بغیر اپنی کمرے کی طرف بڑھنے لگی ہی تھی کہ پیچھے سے ان کی سخت آواز گونجی، "ٹھہرو جنت۔" اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ نصرت بیگم صوفے سے اٹھ چکی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ نرمی تھی نہ ہمدردی
میں نے تمہیں صبح کتنی بار روکا تھا مگر تم نے میری ایک نہ سنی. تمہیں اپنی پڑھائی اور اپنی ضد زیادہ عزیز تھی نا. انہوں نے اس کے سامنے آ کر کہا. اب بھگتو اس کا نتیجہ. میں نے صبح ہی تمہارے سسرال کو فون کر دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ تم نکاح کے اگلے دن کالج چلی گئی ہو. میری بات تک نہیں مانی. جنت کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا. اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. نصرت بیگم نے بے پرواہی سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ آج رات ہی تمہیں رخصت کروانے آ رہے ہیں، اس لیے اب وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جاؤ. جو ضروری سامان ساتھ لے جانا چاہتی ہو وہ باندھ لو. جنت کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا. کیا آج رات؟ اس کی لب لرزے. لیکن کل تو صرف نکاح ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے فوراً بات کاٹی. نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی ہونی ہے، اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ جنت کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. تائی جان، میری ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی. میں صرف 18 سال کی ہوں. ابھی تو میرا دوسرا سال بھی باقی ہے. آپ اتنی جلدی میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے بے بسی سے کہا. انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ رخصتی میں وقت لیں گے، مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں گے. پھر ایک ہی دن میں سب کچھ کیسے بدل گیا؟ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے. نصرت بیگم کے چہرے پر کسی قسم کی نرمی نہیں آئی. انہوں نے سرد لہجے میں کہا. دنیا وعدوں پر نہیں، حالات پر چلتی ہے. جب اچھا رشتہ مل جائے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تمہاری قسمت اچھی ہے کہ کوئی تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہے، ورنہ آج کل کون یتیم لڑکی کو اتنی عزت دیتا ہے؟ جنت نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا. میں نے کبھی آپ پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کی. میں تو صرف پڑھنا چاہتی تھی، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی. اتنی سی خواہش بھی کیا بہت بڑی تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی. نصرت بیگم نے بیزاری سے ہاتھ چھڑکا. خواہشیں ہر کسی کی پوری نہیں ہوتی، اور جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے وہ اب تمہارے شوہر کی مرضی ہوگی، میری نہیں. میں جتنے دن تمہیں اس گھر میں رکھ سکتی تھی رکھ لیا. میرے پاس حرام کی کمائی نہیں کہ ایک جوان لڑکی کو برسوں بٹھا کر کھلاتی رہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ. جنت نے آنسو پوچھے آخری بار التجا کی. صرف کچھ مہینے اور، میں امتحان دے لوں، پھر آپ جہاں کہیں گی چلی جاؤں گی. خدا کے لیے میری زندگی کا یہ ایک خواب مجھ سے مت چھینے. نصرت بیگم نے رخ موڑ لیا جیسے ان الفاظ نے ان پر کوئی اثر ہی نہ کیا ہو. میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے. جاؤ، خاموشی سے سامان باندھو، اور ہاں، وہاں جا کر یہ ضد اور یہ آنسو مت دکھانا، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی. ان کے الفاظ جنت کے دل پر کسی تیز دھار ہتھیار کی طرح لگے. وہ چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر ہونٹ دبا کر اپنے آنسو روکنے کی ناکام سی کوشش کرتی ہوئی پلٹی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. دروازہ بند ہوتے ہی اس کے ضبط کی آخری دیوار بھی ٹوٹ گئی تھی اور وہ بے آواز روتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی، جیسے چند گھنٹوں میں اس سے اس کی پوری زندگی چھین لی گئی ہو. رات کے 8 بج چکے تھے. جنت کے ہزار احتجاج، آنسوؤں اور منتوں کے باوجود نصرت بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے رخصت کر دیا تھا. اب وہ دلہن کے لباس میں ایک وسیع اور عریض کمرے کے بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی. کمرے کی شان و شوکت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس گھر کے مالک بے حد دولت مند ہے. ہر چیز نفاست اور وقار کا پتہ دے رہی تھی، مگر جنت کے لیے اس وقت یہ سب بے معنی تھا. اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اگلے ہی لمحے 2 ملازم ایک نوجوان کو سہارا دیتے ہوئے اندر لائے. وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا چل رہا تھا، جیسے اسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو. جنت نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ ملازم اسے بیڈ کے قریب چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئے ہیں. دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی. وہ نوجوان ہاتھ سے راستہ ٹٹولتا ہوا اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا. چند لمحے دونوں میں سے کوئی نہ بولا. پھر اس نے احتیاط سے ہاتھ بڑھایا، گھونگھٹ کا کنارہ پکڑا اور آہستہ سے اسے جنت کے سر پر پیچھے کر دیا. جنت نے دھیرے سے سر اٹھایا. جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، اگلے لمحے دونوں ایسے اچھل کر پیچھے ہوئے جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دے دیا ہو. تم؟ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا. جنت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار بولی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری شادی تو ایک نابینا آدمی سے ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تب تو تمہاری دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں. کچھ وقت پہلے ان دونوں کا ٹکراؤ روڈ پر ہوا تھا. تب وہ ایک غریب رکشے والے سے الجھ رہا تھا. تب اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا. اصلاح نے فوراً گھبرا کر انگلی ہونٹوں پر رکھ دی. شش، آہستہ، خدا کی آواز نیچے رکھو، کوئی سن لے گا. جنت نے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دونوں ہاتھ باندھ کر بولی. 1 منٹ، کہیں تم اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟
واہ کتنے بڑے فراڈیا نکلے تم، باہر اندھے بنے پھرتے ہو اور اندر عقاب کی طرح سب کچھ دیکھ بھی لیتے ہو۔ اصلان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یار تم ہر بات کا نتیجہ اتنی جلدی کیوں نکال لیتی ہو؟ کیونکہ میرے سامنے زندہ ثبوت بیٹھا ہے، جنت نے فوراً جواب دیا، اور ثبوت بھی ایسا جو اپنی ہی آنکھوں سے مجھے گھور رہا ہے۔ اصلان نے گہرا سانس لیا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کچھ وجوہات ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں جنہیں جاننے کے لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اوہ، جنت نے تنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ یعنی تم جاسوس بھی ہو، اداکار بھی ہو اور اب شوہر بھی بن گئے ہو؟ بڑی رنگین شخصیت ہے۔ اصلان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ برائے کرم مذاق کم کرو اور میری بات سنو۔ اگر تمہیں اس گھر میں سکون سے رہنا ہے تو میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو میں بھی تمہیں ایسے مسئلے میں پھنسا دوں گا کہ تم خود نکل نہیں سکو گی۔ جنت نے ایک بہمیں اوپر چڑھائی اور بےحد اطمینان سے بولی، دھمکی دے رہے ہو؟ غلط شخص کو دھمکی دے رہے ہو۔ وہ مسکرا دی۔ اصلان شاہ محتاج تم میرے ہو، میں تمہاری نہیں۔ ایک بار میں باہر جا کر اتنا سا کہہ دوں کہ میرے شوہر کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے، پھر دیکھنا اس محل میں کتنی قیامت آتی ہے۔ اصلان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ ارے نہیں نہیں، وہ گھبرا کر فوراً اس کے قریب آیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز خدا کے لیے آواز نیچے رکھو، اگر امی نے سن لیا تو میری پوری محنت پانی میں چلی جائے گی۔ جنت نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکی۔ اچھا، ابھی تو بڑے حکم چلا رہے تھے، اب ہاتھ بھی چھوڑ لیے۔ مجبوری کا نام اصلان شاہ ہے، اس نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں، میری جان واقعی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ جنت نے سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا؟ اصلان نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اس بیڈ پر میں سوں گی اور تم اس صوفے پر۔ منظور، اس نے فوراً جواب دیا۔ اور اگر رات کو غلطی سے بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی؟ جنت نے بات ادھوری چھوڑی۔ اصلان نے فوراً دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے۔ قسم سے میں اپنے صوفے سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا، اور اگر ہلے تو تم صبح ناشتے کی میز پر اعلان کر دینا کہ تمہارا شوہر اندھا نہیں، بڑا زبردست ایکٹر ہے۔ جنت ہنس پڑی۔ اچھا ہے، خود ہی اپنی سزا بھی تجویز کر دی۔ اصلان نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے آہ بھری، پتہ نہیں قسمت نے مجھے بیوی دی ہے یا تفتیشی افسر۔ جنت نے فوراً جواب دیا، غلط تمہاری ہے غلطی، جھوٹ بول کر شادی کرو گے تو پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اصلان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس ایک گزارش ہے، میری اداکاری کا راز ہی رہنے دو۔ جنت نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، یہ راز محفوظ رہے گا یا نہیں اس کا فیصلہ تمہارے رویے سے ہوگا، اس لیے شریف آدمیوں کی طرح صوفے پر سو جاؤ۔ اصلان نے فوراً گردن ہلا دی، جی میڈم، آج سے صوفہ ہی میرا مقدر ہے۔ جنت کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جبکہ اصلان حیرت میں مبتلا تھا۔ جس لڑکی سے ایک بار سڑک پر تھپڑ کھایا تھا، قسمت نے اسی کو اس کی بیوی بنا کر دوبارہ اس کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ یہ کیسے اتفاق تھا، وہ سمجھنے سے ہی قاصر تھا۔ رات قطرہ قطرہ گر کر پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو جنت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کل تک وہ جس شادی کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک موڑ سمجھ رہی تھی، آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ اتنا بھی برا نہیں نکلا۔ کم از کم اس کا شوہر کوئی ظالم انسان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب و غریب اداکار ضرور تھا جسے تنگ کرنے میں خاصا مزہ آنے والا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتری اور دبے قدموں صوفے کے قریب پہنچی۔ اصلان گہری نیند میں تھا، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے تکیہ پکڑا ہوا تھا۔ جنت نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ بے شک وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھا، مگر اگلی لمحے اسے سڑک والا تھپڑ یاد آیا تو اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس نے جھک کر اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ اداکار صاحب، بہت نیند پوری ہو گئی، اب تو جاگ بھی جائیں۔ اصلان نے آنکھیں کھولنے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور بڑبڑایا، یار رحم کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلی بڑی مشکل سے اس صوفے پر سیدھا لیٹنا آیا ہے، سونے دو مجھے۔ جنت نے ہنسی روکتے ہوئے پھر کندھا ہلایا، نہیں اٹھو۔ اصلان نے بند آنکھوں سے ہی کہا، کتنی ظالم لڑکی ہو تم، پہلے سڑک پر بغیر تحقیق کے تھپڑ مارا، اب شادی کے اگلے دن ہی نیند کی دشمن بن گئی ہو۔ جنت نے دونوں ہاتھ باندھ لیے، اگر اگلے 10 سیکنڈ میں نہیں اٹھے نا تو میں سیدھا باہر جا کر اعلان کر دوں گی کہ ہمارے محترم شوہر صاحب کو سب کچھ صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اصلان اچھل کر بیٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کے نیچے بہار کی جگہ کانٹے چھپا دیے ہوں۔ ارے نہیں، صبح قیامت مت برپا کرو۔ اس نے منہ بنایا، اچھا اب بتاؤ اتنی جلدی کیوں جگایا، گھر میں آگ لگ گئی ہے کیا؟
جنت نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں آگ نہیں لگی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اذلان نے پلکیں جھپکیں، بس؟ ہاں، اور مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، حکم کرے محترمہ، پہلے بات سن لیتا ہوں پھر ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ جنت اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو، میں صرف 18 سال کی ہوں، میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اپنی تعلیم ہر حال میں جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ کل سے یہی سوچ رہی ہوں کہ کہیں شادی کے بعد سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ اس نے چند لمحے رک کر اس کی طرف دیکھا، اور جہاں تک میں نے تمہارا گھر دیکھا مجھے نہیں لگتا تمہیں پیسوں کی کوئی کمی ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں کالج جانا جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اذلان نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، اس میں اجازت مانگنے والی کون سی بات ہے؟ پڑھائی ضرور کرو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر کوئی تمہیں روکنے کی کوشش کرے تو میں خود تمہارے ساتھ دوں گا۔ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ؟ بالکل سچ۔ وہ مسکرا دیا، لیکن بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے۔ پتا تھا، مفت میں اتنی بڑی خوشخبری نہیں ملنے والی۔ جنت نے فوراً کہا۔ اذلان ہنس پڑا۔ شرط بہت آسان ہے، میرا اس راز کے بارے میں گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتانا، باہر کے سامنے ایسے ہی پیش آنا جیسے میں واقعی نابینا ہوں۔ جنت نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آخر کیوں؟ تم اندھے ہونے کا ڈرامہ کرتے ہی کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اذلان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے بولا، وجہ ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے، لیکن ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ مجھ پر اعتبار نہیں؟ جنت نے فوراً پوچھا۔ اعتبار کا مسئلہ نہیں، وقت کا مسئلہ ہے، ابھی کچھ باتیں ادھوری ہیں، اگر میں نے جلدی کی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، بس اتنا سمجھ لو کہ میں یہ سب شوق سے نہیں کر رہا۔ جنت نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ایک دن تمہیں مجھے پوری حقیقت بتانی ہوگی۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ؟ صحیح وقت آنے پر سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ جنت نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا تھپتھپایا۔ اور اب وعدہ پورا کرنے کا پہلا مرحلہ۔ مجھے ناشتے کی شدید بھوک لگی ہے۔ اذلان نے ہنستے ہوئے سر پکڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے بیوی نہیں، مستقل بھوکی طالبہ سے شادی کر لی ہے۔ جنت نے فوراً جواب دیا، اور میں نے شوہر نہیں، ایک پیشہ ور اداکار سے، اس لیے برابر ہے۔ اذلان بے اختیار ہنس پڑا، پھر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلو محترمہ، پہلے ناشتے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر باہر جا کر میں دوبارہ اندھا بن جاؤں گا اور تم بے خبر بیوی۔ بہت جلد وہ دونوں ایک دوسرے کے حالات سے سمجھوتا کر گئے تھے، اس بات سے انجان مستقبل میں کیسے کیسے انکشاف ہونے والے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جنت کمرے کے دروازے کے پاس بازو باندھے کھڑی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد اذلان یہ کہہ کر نکلا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، مگر پورا دن گزر گیا اور اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جنت نے دن بھر گھر والوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے خود کو تھکا دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اذلان اندر داخل ہوا اور اس نے ایک نظر جنت کے چہرے پر ڈالی، پھر خاموشی سے نظریں چرا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایسے سکون سے بیٹھا اور جوتے کھولنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جنت غصے سے تیز قدم اٹھاتی ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ واہ حضور، تشریف لے آئے۔ اذلان نے سر اٹھا کر معصوم سا چہرہ بنایا۔ کیا استقبال ہے میرا؟ استقبال؟ جنت نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ دل تو کرے دوبارہ وہی سڑک والا تھپڑ یاد دلا دوں۔ اذلان نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ دیکھو، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور پورا دن غائب ہو جانا بہت بڑا حل ہوتا ہے۔ جنت نے گھور کر پوچھا، تمہیں اندازہ بھی ہے آج سب مجھ سے کیا کیا پوچھتے رہے؟ اذلان کہاں ہے، کب آئے گا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ایک تو تم دنیا کے سامنے اندھے بنے پھرتے ہو، اوپر سے پورا دن غائب بھی رہو گے تو لوگوں کو شک نہیں ہوگا؟ اذلان نے جوتے ایک طرف رکھتے ہوئے سکون سے کہا، میرے ساتھ گجر تھا، گھر میں سب جانتے ہیں وہ میرے ساتھ رہتا ہے، کسی نے شک نہیں کیا ہوگا۔ شک نہیں کیا ہوگا؟ جنت نے فوراً جواب دیا، آدھا دن تو میں تمہاری فرضی کہانیاں بناتی رہتی ہوں، کسی کو کہا طبیعت خراب تھی، کسی کو کہا ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، کسی کو کہا آرام کر رہے ہو، مجھے خود یاد نہیں کون سا جھوٹ کس کو بولا۔ اذلان بے اختیار ہنس پڑا، تو مطلب تم نے آج میری خوب وکالت کی؟ ہاں کی، لیکن اب فیس وصول کروں گی۔ جنت نے فوراً کہا، فیس؟ ہاں سچ۔ اب مجھے بتاؤ، تم یہ اندھے ہونے کا ڈرامہ کیوں کرتے ہو اور پورا دن کہاں تھے؟ اذلان کے چہرے کی ہنسی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایک ملازم نے مجھے سب بتایا، تم نے پورا دن کسی کو مجھ پر شک نہیں ہونے دیا، اس لیے شاید میں تم پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ جنت نے سنجیدگی سے کہا، بھروسہ آدھا نہیں ہوتا،
یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اصلاح نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں کہ سب کچھ ایک ساتھ بتا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ جس دن میں نے جلدی کی شاید اس دن میں سب کچھ ہار جاؤں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرے بابا نے مرنے سے پہلے ایک راز میرے حوالے کیا تھا، ایسا راز جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اسی راز تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ ساری اداکاری شروع کی ہے۔ جنت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیسا راز؟ وہی تو ابھی نہیں بتا سکتا، اصلاح نے آہستہ سے جواب دیا۔ بس اتنا جان لو کہ میں یہ سب کسی شوق میں نہیں کر رہا۔ جنت چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آج امی کہہ رہی تھی تم پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیا وہ سچ ہے؟ اصلاح نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں سچ ہے، اس گاڑی میں بابا بھی تھے اور میں بھی۔ حادثہ بہت خوفناک تھا۔ بابا موقع پر ہی دنیا سے چلے گئے۔ میں کئی دن ہسپتال میں رہا، جسم پر بے شمار زخم تھے۔ سب نے یہی سمجھا کہ میری بینائی بھی جا چکی ہے۔ جنت نے فوراً پوچھا، لیکن تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اصلاً ہلکا سا مسکرایا۔ ہوش آئے تو مجھے احساس ہو کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ تب مجھے بابا کی آخری بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر سچ جانا چاہتے ہو تو کسی پر یقین مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے سائے پر بھی نہیں۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا کو یہی لگنے دوں گا کہ میں اندھا ہوں۔ جنت حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یعنی تم نے اتنے سال سب کو بیوقوف بنایا؟ اصلاً نے کندھے اچکا دیے۔ سب کو نہیں، اب تمہیں نہیں بتا سکتا۔ جنت نے ہوش سکیڑ کر کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، تم اداکاری اچھی کر لیتے ہو مگر بیوی سے راز چھپانے میں بہت کمزور ہو۔ اصلاً ہنس دیا۔ یہ بھی کوئی ہنر ہے؟ بالکل ہے، اور تم اس میں فیل ہو۔ جنت نے شرارتی انداز میں کہا، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا، لیکن جس دن مجھے لگا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اسی دن تمہاری اندھی دنیا میں روشنی کر دوں گی۔ اصلیان بے اختیار قہقہہ لگا گئی۔ تم تو واقعی خطرناک ہو، اب پتہ چلا۔ جنت نے فخر سے کہا، پہلا تھپڑ ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے۔ اصلاً نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بس دعا ہے وہ فلم ریلیز نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، تولیہ کندھے پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جنت کی نظر اس کی پشت پر جمی تھی۔ اس کے دل میں اب سوال پہلے سے کہیں زیادہ تھے، اور ہر جواب کے پیچھے ایک نیا راز چھپا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح جنت کالج کی یونیفارم پہن کر بیگ کندھے پر لٹکائی سیڑھیاں اترتی بھی نیچے آئی۔ اس کے قدموں میں آج کئی دنوں بعد ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ خاموشی سے مین گیٹ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک روب دار آواز سنائی دی، ٹھہرو جنت۔ وہ فوراً رک گئی اور پلٹ کر دیکھا۔ شازیہ بیگم سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھی تھی۔ ان کی نظریں جنت کے یونیفارم پہ جم گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ جنت نے ادب سے نظر جھکا کر جواب دیا، امی میں کالج جا رہی ہوں، میں نے اصلاً سے بات کر لی تھی، انہیں میری پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں۔ شازیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اصلاً کو تم کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا، وہ تو ہر کسی کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے اور بہت اعتراض ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تم اب اس گھر کی بہو ہو، ہمارے خاندان کی بہویں شادی کے بعد گھر سنبھالتی ہیں، کتابیں نہیں۔ یہ یونیفارم پہن کر روز روز گھر سے نکلنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ واپس اپنے کمرے میں جاؤ، یہ کپڑے بدلو اور آئندہ کالج جانے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ جنت نے دھیرے سے کہا، لیکن امی میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی، صرف 1 سال باقی ہے، میں گھر کے کام بھی سیکھ لوں گی اور پڑھائی بھی جاری رکھوں گی، دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں۔ شازیہ بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، مجھے دلیلیں مت دو، میں نے نکاح سے پہلے صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد مجھے پڑھنے والی بہو نہیں چاہیے، بہو کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہوتا ہے، کالج نہیں۔ جنت نے بے اختیار اپنے بیگ کا پٹا مضبوطی سے پکڑا، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ مزید کچھ کہنے والی تھی کہ پیچھے سے ایک پرسکون مگر مضبوط آواز سنائی دی، لیکن مجھے اپنی بیوی پڑھی لکھی چاہیے امی۔ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ اصلاً اپنے ملازم گجر کے سہارے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور بولا، اگر جنت اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور کرے گی۔ شازیہ بیگم نے ناراضگی سے کہا، تم ہر بار میری بات کے درمیان کیوں آ جاتے ہو؟ اصلاً نے نہایت احترام سے جواب دیا، کیونکہ اس معاملے میں فیصلہ میری زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے، باقی زندگی مجھے جنت کے ساتھ گزارنی ہے۔ کل کو ہمارے بچے ہوں گے، انہیں زندگی کی تربیت دینی ہوگی، ان کی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی ماں خود تعلیمی یافتہ ہو تاکہ وہ انہیں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا سکے۔ شازیہ بیگم نے تلخی سے ہنس کر کہا،
آج تمہیں یہی سب اچھا لگ رہا ہے، کل یہی لڑکی تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی، پھر یاد کرو گے میری باتیں؟ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر عزت دینے سے کوئی سر پر چڑھ جاتا ہے تو مجھے ایسی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ شازیہ بیگم نے ناراضگی سے سر جھٹکا، جو دل میں آئے کرو، تم نے تو ویسے بھی کبھی میری بات نہیں مانی۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ان کی جاتی چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جنت نے آہستہ سے اذلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر صاف جھلک رہا تھا۔ بہت شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ نہ آتے تو شاید آج میرا کالج ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا۔ اذلان نے ہلکا سا سر ہلایا، شکریہ تب کہنا جب تم اپنی ڈگری ہاتھ میں لے لو، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کالج کیسے جاؤ گی؟ جنت نے فوراً جواب دیا، پھر باہر سے رکشہ لے لوں گی، روز اسی طرح چلی جاؤں گی۔ اذلان نے جیسے ہی یہ سنا فوراً نفی میں سر ہلا دیا، ہرگز نہیں، تم اس گھر کی بہو ہو اور میری ذمہ داری بھی، روز رکشوں میں دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن کوئی لیکن نہیں۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے روک دی، گچر تمہیں گاڑی میں کالج چھوڑ کر آئے گا اور واپس بھی لے کر آئے گا، اس معاملے میں بحث نہیں ہوگی۔ جنت چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جی، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اذلان نے اطمینان سے کہا، بس یہی بات اچھی لگتی ہے، اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، ورنہ آج پھر تمہاری پروفیسر مجھے دل ہی دل میں بددعائیں دیں گی کہ میری وجہ سے ان کی طالبہ لیٹ ہو گئی۔ اذلان کی بات سن کر جنت بے اختیار ہنس پڑی، پھر مسکراتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اذلان اس کے جاتے قدموں کی آواز سنتا ہوا خاموش کھڑا رہا تھا۔ معمول کے مطابق وقت بیت گیا تھا، دوپہر کے 1:30 بج رہے تھے جب جنت کالج سے واپس گھر پہنچی۔ مسلسل کلاسز لینے کے بعد وہ بری طرح سے تھک چکی تھی۔ کندھوں سے بیگ اتارتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر سے آنے والی دھیمی مگر سنجیدہ آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اس لیے اندر کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ شازیہ بیگم کی آواز تھی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم بس اذلان پر نظر رکھو، باقی کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ ان کا لہجہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ اب اس کی بیوی بھی روز کالج جائے گی، یعنی دوپہر 1:30 بجے تک گھر کافی حد تک خالی رہتا ہے۔ اس دوران ہم آرام سے اپنی میٹنگز رکھ سکتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فون پر موجود شخص نے شاید کہا کچھ تھا تو شازیہ بیگم فوراً بولی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آگے کیا کرنا ہے، تو مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ جنت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بے اختیار اس نے اپنا موبائل نکالا، ریکارڈنگ آن کیا اور اسے دروازے کے قریب کر دیا۔ اندر سے چند لمحے خاموش رہی، پھر شازیہ بیگم کی آواز پہلے سے زیادہ سخت انداز میں سنائی دی، دیکھو، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب میں اپنے شوہر کو راستے سے ہٹوا سکتی ہوں تو بیٹے کو ہٹانے میں بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ جنت کا سانس جیسے وہیں رک گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، پورا ایمپائر۔ جب تک اذلان زندہ ہے سب کچھ مکمل طور پر میرے اختیار میں نہیں آ سکتا۔ فون پر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ طنزیہ انداز میں ہنسی، تم فکر مت کرو، میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہوں، اس بار بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ جنت کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل مصنوعی مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ریکارڈنگز بند نہ ہو۔ شازیہ بیگم نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایک کام کرو، کسی بھی طرح جمیل سے رابطہ کرو اور اسے میرے پاس بھیجو، وہی اس معاملے میں بہتر مشورہ دے سکتا ہے۔ آخر پچھلی بار بھی اسی نے مجھے راستہ بتایا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اذلان کا باپ آج بھی زندہ ہوتا۔ انہوں نے اطمینان سے بھرے لہجے میں مزید کہا، دیکھنا، اس کی ایک ترکیب نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آج اس گھر، اس دولت اور اس کاروبار پر صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اب صرف ایک آخری رکاوٹ باقی ہے اور وہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گی۔ جنت کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اذلان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، میرے بابا نے مرنے سے پہلے ایک راز بتایا تھا، وہ راز شاید یہی تھا۔ شازیہ بیگم ہی اس حادثے کے پیچھے تھی۔ اس نے مزید کچھ سننے کی ہمت نہ کی، جلدی سے موبائل بند کیا، اسے دوپٹے میں چھپایا اور دبے قدموں وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے تھے۔ اسے ہر لمحہ یہی خوف تھا کہ کہیں شازیہ بیگم باہر نہ آ جائے اور اسے وہاں کھڑا نہ دیکھ لے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی۔
دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً موبائل کھولا، ریکارڈنگ دوبارہ چلائی۔ شازیہ بیگم کی آواز ایک ایک لفظ کے ساتھ صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب میں اپنے شوہر کو راستے سے ہٹوا سکتی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جنت نے فوراً ریکارڈنگ بند کر دی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، خوف اور حیرت ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ عورت تو اپنے ہی شوہر کی قاتل ہے اور اب اصلان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب اسے پہلی بار اصلان کی خاموشی، اس کی اداکاری اور اس کے ہر مشکوک قدم کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی۔ یہ کھیل دولت کا نہیں، زندگی اور موت کا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ریکارڈنگ سب سے پہلے اصلان کو سنائے گی، مگر اس کے لیے پہلے اس کا واپس آنا ضروری تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے پہلے سے زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا، اور اب وہ بے چینی سے صرف ایک ہی شخص کا انتظار کر رہی تھی، اصلان شاہ کا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ جنت کئی بار کمرے کا چکر لگا چکی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد اس کی نظریں دروازے پر جا ٹھہرتی، پھر گھڑی پر۔ اس کے ہاتھ میں موبائل مضبوطی سے دبا ہوا تھا، جیسے اس میں موجود ریکارڈنگ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی ہو۔ آخر کار دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازم اصلان کو سہارا دے کر اندر لایا، حسب معمول اسے صوفے کے قریب چھوڑا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اصلان نے ایک لمحہ انتظار کیا، پھر بالکل نارمل انداز میں سیدھا چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا اور جوتوں کے فیتے کھولنے لگا۔ جنت نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم پورا دن آخر کہاں رہتے ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اصلان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ جنت نے ایک گہرا سانس لیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا؟ تمہیں اپنے بابا کے قتل پر کسی پر شک تھا؟ اصلان کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں شک تو تھا، مگر شک اور ثبوت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس نے نظریں جنت پر جما دی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ جنت نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ آج کالج سے واپس آتے ہوئے میں نے تمہاری امی کے فون پر باتیں سن لی تھی۔ اصلان کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ کون سی باتیں؟ ایک ایک لفظ بتاؤ مجھے۔ جنت نے بغیر کچھ چھپائے پوری گفتگو اسے سنا دی، شازیہ بیگم کے جملے، ہر اعتراف اور جمیل کا نام تک۔ اصلان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، صرف گہری سوچ تھی۔ جنت نے بات ختم کی تو اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ جنت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اصلان نے کندھے اچکائے۔ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، آخر ساس بہو کے جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ صبح بھی تو میری امی نے تمہیں کالج جانے سے روکا تھا۔ شاید تم انہی سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ جنت نے بے اختیار اس کی بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ارے واہ، تم بھی نا، میں اتنی فارغ ہوں کہ ایسے الزام گھڑوں۔ اصلان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، ویسے وکیل کی طرح سوال پوچھ رہا ہوں، عدالت میں صرف کہانی نہیں، ثبوت بھی مانگا جاتا ہے۔ جنت نے فوراً اپنی موبائل اپنی طرف کھینچا اور فاتحانہ انداز میں بولی، اس لیے تو میں ثبوت بھی ساتھ لائی ہوں جناب۔ اس نے موبائل آن لاک کیا، ریکارڈنگ کھولی اور اصلان کی طرف بڑھا دی۔ اب آرام سے سنو، پھر فیصلہ کرنا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا نہیں۔ اصلان نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ آگے بڑھتی گئی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ شازیہ بیگم کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جملہ آیا، جب میں اپنے شوہر کو مروا سکتی ہوں تو بیٹے کو مروانے میں بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنت نے بے چینی سے پوچھا، اب بھی لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اچانک اصلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھا اور ایک لمحے میں جنت کے قریب آیا۔ تم نے کمال کر دیا۔ اس نے بے اختیار جذبات میں آ کر جنت کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی تیز دماغ کی مالک ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو جنت، واقعی آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ جنت پہلے تو حیران رہ گئی، پھر ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ بولی، اچھا اب چھوڑو بھی، کوئی اندر آ گیا تو تمہاری اندھے والی ساری اداکاری یہیں ختم ہو جائے گی۔ اصلان کو جیسے اپنی حرکت کا احساس ہوا، وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا اور ہلکی سی کھانستی کے ساتھ بولا، ہاں وہ، معاف کرنا، میں ذرا زیادہ ہی خوش ہو گیا تھا۔ جنت نے مسکراتے ہوئے کہا،
کوئی بات نہیں، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اصلاح نے فوراً موبائل دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈنگ میرے نمبر پر بھیج دو۔ اصل ثبوت ایک جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر بتاؤ۔ جنت نے موبائل کھولتے ہوئے کہا۔ اصلاح نے اپنا نمبر بتایا۔ چند لمحوں بعد جنت بولی، ہو گیا، بھیج دیے۔ اصلاح نے اپنا فون چیک کیا۔ فائل موصول ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ گئی۔ اس نے موبائل مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، اب کھیل برابر ہو گیا ہے۔ اتنے سال میں صرف شک تھا، آج میرے پاس ثبوت بھی آ گیا۔ جنت نے بے اختیار پوچھا، اب کیا کرو گے؟ اصلاح نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تم صرف تماشا دیکھو، میں کرتا کیا ہوں۔ رات قطرہ قطرہ گر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ جنت گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک باہر سے آنے والی بلند آوازوں نے اس کی آنکھ کھول دی۔ پہلے تو وہ چند لمحے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر مسلسل چیخ و پکار سن کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی، جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ اوپر والی راہداری میں پہنچی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پورے گھر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کئی پولیس افسر مختلف سمتوں میں کھڑے تھے، چند اہلکار گھر کی تلاشی لے رہے تھے، اور سب سے حیران کن منظر یہ تھا کہ اسلان درمیان ہال میں بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ نہ وہ کسی دیوار کے ٹٹول رہا تھا، نہ کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر اندھے ہونے کی وہ مصنوعی بے بسی تھی جو وہ روز سب کے سامنے اوڑھے رکھتا تھا۔ اب وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے شازیہ بیگم کھڑی تھی، جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگ چکی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصہ، بے یقینی اور خوف ایک ساتھ نمایاں تھا۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھی، اذلان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں اپنی گود میں پالا، اور آج تم نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اور یہ تم دیکھ کیسے رہے ہو؟ تم تو اندھے تھے، اتنا بڑا سچ تم نے مجھ سے بھی چھپا لیا۔ اذلان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ خوشی، صرف گہری تکن تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اندھا میں کبھی نہیں تھا امی، اندھا صرف آپ کا یقین تھا۔ شازیہ بیگم نے بے یقینی سے سر ہلایا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ اذلان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جیب سے ایک فائل نکالی اور پولیس افسر کی طرف بڑھا دی۔ میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے صرف ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، اگر میں نہ رہوں تو حقیقت ضرور تلاش کرنا۔ کئی سال میں نے اسی ایک جملے کے پیچھے گزار دیے۔ میں نے خود کو اندھا ظاہر کیا تاکہ لوگ میرے سامنے بے خوف ہو جائیں، اپنی اصل شکل دکھائیں اور مجھے سچ تک پہنچنے کا موقع ملے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف دکھ صاف جھلک رہا تھا، لیکن مجھے کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا کہ جس شخص کی تلاش میں تھا وہ کوئی دشمن نہیں، میری اپنی ماں ہوگی۔ شازیہ بیگم کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ چیخ گئی۔ جھوٹ؟ اذلان کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ کار کی بریک کس نے خراب کروائے تھے؟ بابا کے دستخط جعلی بنا کر کمپنی کے پیسے کس نے منتقل کیے؟ میرے قتل کی منصوبہ بندی کس نے کی؟ سب ثبوت موجود ہے، ہر کال ریکارڈ، ہر بینک ٹرانزیکشنز، ہر گواہی پولیس کے پاس ہے۔ شازیہ بیگم نے بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، یہ ساری سلطنت تمہاری ہی تو ملنی تھی۔ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر واقعی میرے لیے کیا ہوتا تو ایک بار یہ ضرور سوچتی کہ جس گاڑی میں بابا بیٹھے تھے اسی گاڑی میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اگر اس دن میں بھی مر جاتا تو کیا تب بھی یہی کہتی کہ سب میرے لیے کیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اذلان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بابا کے بعد بھی آپ باز نہیں آئی، میرے خلاف بھی منصوبے بنتے رہے، میں خاموش رہا، ثبوت جمع کرتا رہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ فیصلہ الزام سے نہیں حقیقت سے ہو۔ اور آج وہ دن آ گیا، آپ قانون فیصلہ کرے گا۔ شازیہ بیگم چیخیں دوبارہ بلند ہو گئی، اذلان، میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یہاں سے نکالو۔ مگر پولیس افسر نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے ان کا بازو تھام لیا۔ میڈم، اب آپ کو عدالت میں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے لمحے اہلکار انہیں اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی تھیں۔ پورے ہال میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ اذلان کئی لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ہی دن میں اس کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اوپر راہداری میں جنت خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔
دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی۔ نہ جنت نے کچھ کہا، نہ پوچھا، نہ اسلان نے کچھ کہا۔ اس ایک خاموش نظر میں برسوں کا درد، ٹوٹے ہوئے رشتوں کی قسط اور ایک نئی آغاز کی تھکی ہوئی امید سمٹ آئی تھی۔ اسلان نے نظریں جھکا لی، ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا بنگلہ غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنت تنہا کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں بار بار دروازے پر جا ٹھہر کر جاتی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، خوف بھی تھا، غصہ بھی۔ وہ بار بار خود سے یہی کہہ رہی تھی کہ اسلان کو اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، چاہے ان دونوں کے درمیان ابھی وہ تعلق قائم نہیں ہوا تھا جو ایک حقیقی میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کی ذمہ داری تو بن ہی چکے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اسلان اندر داخل ہوا، اس کے قدم پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھے، چہرہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور بے جان جیسے گھنٹوں میں برسوں کی تھکن اس کے وجود پر اتر آئی ہو۔ جنت نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کے دل کا سارا غصہ ایک لمحے میں پگھل گیا۔ وہ بغیر کچھ سوچے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اسلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا ہی تھا کہ جنت نے خاموشی سے اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ کوئی شکوہ، بس مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اگلے لمحے اسلان کا ضبط جواب دے گیا، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگا۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، شاید یہ برسوں کا وہ درد تھا جسے وہ دنیا سے چھپاتا آیا تھا۔ جنت خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ کچھ رشتوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف احساس کافی ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد اسلان آہستہ سے اس سے الگ ہوا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ جنت بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں اسلان، اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، زندگی ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ بعض اوقات جن لوگوں سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آزمائش بھی انہی کی طرف سے آتی ہے۔ اسلان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ لیکن مجھے یہ بات کھائے جا رہی کہ یہ سب میری اپنی ماں نے کیا، جس عورت نے مجھے جنم دیا، وہ بابا کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے مرنے کا بھی منصوبہ کیسے بنا سکتی ہے؟ میں ہر بار یہی سوچتا ہوں کہ آخر میری پرورش کرنے والی ماں اور آج عدالت جانے والی عورت ایک ہی انسان کیسے ہو سکتی ہے؟ جنت نے دھیرے سے کہا، خون کا رشتہ انسان کو دنیا میں لاتا ہے، لیکن کردار اس رشتے کی عزت قائم رکھتا ہے۔ ہر ماں عظیم ہوتی ہے، مگر ہر انسان اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کے جرم کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو شاید تم اپنے باپ کے ساتھ بھی انصاف نہ کر پاتے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ اسلان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ بولی، تم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، تم نے انصاف کیا، اور انصاف کبھی رشتوں کا دشمن نہیں ہوتا، ظلم کا دشمن ہوتا ہے۔ اسلان کے پلکوں پر دوبارہ نمی اتر آئی۔ پتہ ہے مجھے آج سب سے زیادہ کس بات نے توڑا؟ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ جب پولیس امی کو لے کر جا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ دوڑ کر انہیں روک لوں، صرف اس لیے کہ وہ میری ماں تھی، مگر اگلے لمحے بابا کا چہرہ سامنے آ گیا۔ تب سمجھ آ گیا کہ بعض فیصلے دل سے نہیں ضمیر سے کیے جاتے ہیں۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور تم نے وہی فیصلہ کیا جس پر ایک دن تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ وقت زخم ضرور دیتا ہے، مگر انہی زخموں پر مرہم بھی رکھ دیتا ہے، بس خود کو تنہا مت سمجھنا۔ اسلان نے پہلی بار سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ جنت، کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو، کیا تم واقعی میرے ساتھ پوری زندگی گزارو گی؟ اس کی آواز میں عجیب سی جھجک تھی۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں شاید صرف ایک تم ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی سے پہلی ملاقات دشمنی سے شروع ہوئی، جس نے بھرے بازار میں میرے منہ پر تھپڑ مارا، ایک دن اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کی خواہش کروں گا۔ جنت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اگلے لمحے وہ ہنس پڑی۔ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ زندگی تو مجھے تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے، آخر شوہر ہو تم میرے۔ اسلان بھی برسوں بعد دل سے مسکرایا۔ اور تھپڑ؟ جنت نے شرارت سے کہا، اگر پھر کبھی جھوٹ بولا تو اس کا خطرہ بھی ابھی بھی موجود ہے۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اسلان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اسے اپنے قریب کھینچ کر محبت سے گلے لگا لیا۔ اس لمحے دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماضی کے سارے اندھیرے پیچھے رہ گئے ہوں اور سامنے سے ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی ہو، کیونکہ سچی زندگی نفرت سے نہیں، اعتماد سے بنتی ہے، اور جن رشتوں کی بنیاد سچ، وفاداری اور ایک دوسرے کا سہارا بننے پر رکھی جائے، انہیں دنیا کی کوئی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں توڑ سکتی۔